پی ٹی آئی کا سپورٹر وہ سپورٹر ہے جس کو لاجک کے ساتھ کوئی چیز سمجھائی جائے وہ سمجھ جاتا ہے، اور خان صاحب کے بعد اگر آپ کہیں کہ وہ کسی دوسرے شاہ محمود قریشی کے پیچھے چل سکتا ہے یا فواد چودھری کے پیچھے چل سکتا ہے، وہ ان کے پیچھے بالکل بھی نہیں چلے گا۔ اگر خان صاحب کے بعد ایک پڑھے لکھے نوجوان اور اچھے ووٹر سپورٹر کو کوئی بندے کا چہرہ نظر آئے گا تو وہ صرف شہیر حیدر سیالوی کا چہرہ نظر آئے گا، پاکستان نظریاتی پارٹی کا چہرہ نظر آئے گا۔ جو ہمارے قائد ہیں شہیر حیدر ملک صاحب، یہ ایک ویژن کے ساتھ پولیٹکس میں آئے ہیں۔ 75 سالہ تاریخ میں اس قوم کے اوپر بڑے تجربات ہوئے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ پاکستان نظریاتی پارٹی کی بنے گی تو ہم وہ قانون لے کے آئیں گے کہ جو بھی وزیر مشیر وزراء جو بندہ بھی کرپشن کرے گا سزائے موت کا قانون لے کے آئیں گے۔ آج تک مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی لوگ ابھی پارلیمنٹ، آج تک کسی نے سزائے موت کا قانون پیش کیا؟ مولانا کا کام یہ ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں قرآن کے اندر ان کو لوگوں تک پہنچانے، اللہ کے احکام۔ لیکن ہمارے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کا کیا کام ہے؟ انہوں نے زرداری کا پیغام نواز شریف تک پہنچانا ہے اور نواز شریف کا پیغام زرداری تک پہنچانا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ پی ڈی ایم نے کس طرح سے کر کے یہ گورنمنٹ ٹیک اوور کی ہے، کس طرح سے پہلی گورنمنٹ گرائی گئی ہے۔ یہ ایک اچھی چیز تو نہیں ثابت ہوئی اس ملک کے لیے، تجربہ اچھا ثابت نہیں ہوا کہ ہماری معیشت بھی گرتی جا رہی ہے، ہمارے یہاں پر یہ انتقامی سیاست، انتقامی کاروائیاں چل رہی ہیں، کبھی کسی پارٹی کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو کبھی کسی پارٹی کے۔ جو شہیر حیدر سیالوی صاحب ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حق میں وہ بولتے ہیں، کشمیر کے حق میں بولتے ہیں، عورت مارچ ہوا تو اس کے اگینسٹ گئے، انہوں نے یہ ساری آوازیں اٹھائیں۔ 75 سالوں سے کشمیر کے حق میں ساری پارٹیاں ریلیاں نکالتی ہیں، ابھی تک کشمیر حل ہی نہیں ہوا اس کا مسئلہ۔ دیکھیے کشمیر کا جو مسئلہ ہے نا، 75 سال کے اندر کشمیر کا جو مقدمہ ہے نا وہ اچھے سے لڑا ہی نہیں گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسماء گل اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپبلک نیوز۔ ناظرین، ایک طرف سیاست کا بازار سرگرم ہے تو دوسری جانب ملک کی معاشی صورتحال بھی کافی خطرناک ہے، مہنگائی کا طوفان عروج پر ہے۔ ایک طرف لوگوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے، ایک طرف سیاست میں بھی کارکن پکڑے جا رہے ہیں تو دوسری جانب خان صاحب نے جیل بھرو مہم کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ غرض سب کو اپنے اقتدار، اپنی کرسی کی خاطر لڑنا پسند ہے، عوام کا کوئی بھی نہیں سوچتا۔ اس وقت ہمارے ساتھ شیخو پورہ سے ضلعی صدر پی این پی کے احسان نواز وک صاحب موجود ہیں، ہم ان سے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ احسان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ احسان صاحب، جس طرح سے ملکی سیاسی صورتحال اور معاشی صورتحال دونوں آپ کے سامنے ہیں، تو میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ خان صاحب نے جو جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا، کیا آپ کی نظر میں وہ صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسما، سب سے پہلے نمبر پر آپ کا بہت شکریہ اور ریپبلک نیوز کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے اس 22 کروڑ عوام کی آواز کو حکام بالا تک پہنچا رہے ہیں آپ۔ اس وقت ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے اور اتنا برا سیاسی عدم استحکام چل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری معیشت دن بدن گرتی جا رہی ہے، اور معیشت کے اندر عدم استحکام جو ہے اس کی بڑی وجہ یہ سیاسی انارکی ہے۔ بالکل۔ اب سیاست کے اندر، جمہوریت کے اندر نا کچھ حسن ہوتے ہیں، اور جمہوریت کا حسن ہوتا ہے پارلیمنٹ۔ دیکھیں اس وقت سب کو معلوم ہے کہ پی ڈی ایم نے کس طرح سے کر کے یہ گورنمنٹ ٹیک اوور کی ہے، کس طرح سے پہلی گورنمنٹ گرائی گئی ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز تو نہیں ثابت ہوئی اس ملک کے لیے، تجربہ اچھا ثابت نہیں ہوا کہ ہماری معیشت بھی گرتی جا رہی ہے، ہمارے یہاں پر یہ انتقامی سیاست، انتقامی کاروائیاں چل رہی ہیں، کبھی کسی پارٹی کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو کبھی کسی پارٹی کے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ابھی خان صاحب نے جو جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا ہے، میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ یہ سڑکوں پہ آنے کے بجائے ایک مرتبہ پارلیمنٹ کے اندر جائیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنے مطالبات گورنمنٹ کے سامنے رکھیں۔ اگر وہ مانتے ہیں، دیکھیں ان کا بیسک جو مطالبہ وہ تو الیکشن کا ہے، اور سڑکوں کے اوپر آنے سے الیکشن، میرے خیال میں، میری جو ذاتی رائے ہے کہ سڑکوں پر آنے سے الیکشن نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ کے اندر جائیں، جا کر بیٹھیں اور وہاں پر آپ الیکشن کی ڈیٹس لیں ان سے۔ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ سڑکوں پر آنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ میرا یہاں پہ یہ سوال ہے کہ جس طرح سے رجیم چینج ہوئی، بچے بچے کو پتہ ہے کہ کس طرح سے سارے معاملات ہوئے، ایک دم سے حکومت کی جو تختہ ہے وہ پلٹا ہے، پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، یعنی بچے بچے کو اتنا شعور ہے، نوجوان کو بھی شعور ہے کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نوجوان کا جو ووٹ ہے اپنی طرف کر پائیں گے؟ دیکھیے پاکستان نظریاتی پارٹی اور جو ہمارے قائد ہیں شہیر حیدر ملک صاحب، یہ ایک ویژن کے ساتھ پولیٹکس میں آئے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے اس ملک کے مسائل کو ختم کرنا ہے۔ دیکھیں نعرے آج تک ہر کسی نے لگائے ہیں، لیکن کسی نے آج تک اس کا کوئی سلوشن نہیں بتایا۔ ہم سلوشنز کے ساتھ اس پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے سامنے آئے ہیں اور نوجوانوں کو سامنے لے کے آ رہے ہیں۔
پاکستان کا جو نوجوان ہے اس میں کس چیز کی کمی ہے؟ الحمدللہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے، اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ سیاسی شعور ہے، اس کے اندر سماجی فلاح و بہبود کے کام کرنے اس کو آتے ہیں. اور نوجوانوں کے اوپر جہاں اب تک 75 سالہ تاریخ میں اس قوم کے اوپر بڑے تجربات ہوئے ہیں، بالکل. تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم ایک مرتبہ جو پاکستان کا نوجوان ہے اس کو بھی ملک کے لیے تجربہ کرنے کی اجازت دیں. اور مجھے مکمل یقین ہے کہ پاکستان کا نوجوان جو کہ ایک باشعور نوجوان ہے وہ اس ملک کی باغ دوڑ اچھے طریقے سے سنبھال سکتا ہے اور ملک کو ان مسائل سے جو درپیش چیلنجز ہیں ان میں سے وہ بہتر طریقے سے نکال سکتا ہے. اگر پاکستان کے نوجوان کی بات کی جائے تو وہ نوجوان جو ہے ان کا جو ووٹ ہے وہ خان صاحب کو ہے. آپ کو پتہ ہے خان صاحب کی مقبولیت عالمی سطح پر کافی زیادہ ہے، تو ووٹ جو ہے آپ خان صاحب کا توڑ پائیں گے؟ دیکھیے بات پتہ کیا، عمران خان صاحب ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب خان صاحب نے نعرہ لگائے رکھا ہے کہ میں نوجوانوں کو ساتھ لے کے چلوں گا، یوتھ کے اوپر انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن ہمیں ایک چیز دیکھنے میں اور بھی ملتی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر ایک بھی نوجوان دکھا دیں آپ مجھے. حالانکہ پی ٹی آئی کی، سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں، پی ٹی آئی کی بڑی فیمس پرسنالٹی ہیں مراد سعید صاحب، وہ بھی نوجوان میں ہی آتے ہیں. جی دیکھیے مراد سعید صاحب کی اگر آپ بات کرتی ہیں، دیکھیں ایک بندے سے کیا ہوگا، آپ ایک بندے سے کیا ہوگا، آپ جو ان کے ساتھ آپ دوسرے ان کو سب کو نوجوان کہتے رہے ہیں، جو ندیم افضل چاند صاحب تھے اور جو دوسری پارٹیوں سے اٹھ کر آئے تھے، اب ان کو اگر آپ نوجوان کہیں گے وہ نہیں. اگر ایک بندہ آپ کہیں کہ مراد سعید ہے، تو پی ٹی آئی کے پاس کتنے ایم این ایز تھے، انہوں نے ٹکٹیں کتنے لوگوں کو دی تھی جو نوجوان تھے. ایک بندہ اگر پارلیمنٹ میں آ گیا تو اس کو آپ میجورٹی نہیں کہہ سکتے کہ پورے نوجوانوں کی نمائندگی وہ اکیلا نہیں کر سکتا. خان صاحب کی پارٹی میں جتنے بھی وزراء وغیرہ ہیں سب ویل ایجوکیٹڈ ہیں اگر دوسروں کی نسبت دیکھی جائے. آپ اس بات سے تو ایگری کرتے ہوں گے نا؟ دیکھیے بات پتہ ہے کہ خان صاحب کی کیبنٹ، خان صاحب کی ناکامی کی وجہ کون سے بنے ہیں؟ خان صاحب کی ناکامی کی وجہ ان کے یہی تو ان کی کیبنٹس بنی ہے کہ ان کی ٹیم نہیں بنی. خان صاحب خود لائل تھے، وہ اچھا کام کر رہے تھے، لیکن ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے ان کو کام ہی نہیں کرنے دیا. ان کی ٹیم کی وجہ سے تو وہ ناکام ہوئے ہیں. تو آپ اس ویل ایجوکیٹڈ کو کیا کہہ سکیں گے؟ ویل ایجوکیٹڈ ایک علیحدہ چیز ہے، اور جا کے ملک کو جو آپ کی جو ذمہ داری لگائی گئی ہے، جو بھی وزارت آپ کو دی گئی ہے، آپ جس چیز کو کام کرنا ہے آپ نے وہ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے تو آپ کی ڈگریوں کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا، ایک طرف تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاکستان کے، لیکن جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں ان کا یہی ماننا ہوتا ہے کہ عوام کو جو اقتدار میں چاہیے وہ ویل ایکسپیرینس چاہیے. ان کا یہ ماننا ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا سیاست کا، جو انہوں نے پارلیمنٹ میں وزراء رکھے یا پھر جو انہوں نے تمام تر وزراء رکھے ہیں ان کو ایکسپیرینس نہیں تھا، اس لیے انہوں نے معیشت کا ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ خود سارے شہید حیدر صاحب بھی جو ہیں وہ خود ایک نوجوان ہیں، آپ لوگ خود سارے نوجوان ہیں، تو آپ لوگ ساری ان چیزوں کو سنبھال پائیں گے؟ سر دیکھیے بات سنیں، آپ کہتے ہیں کہ سارے کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس لوگ بہتر گورنمنٹ چلا سکتے ہیں. پی ڈی ایم میں کون سا جو بندہ نان ایکسپیرینسڈ ہے؟ کیسا ملک چلایا آپ کا انہوں نے؟ پھر تو یہی بات ہوگی سمجھ نا آ کہ گئی نا؟ دونوں طرف تھوڑا سا پہیا ہوتا ہے نا. نہیں اب دیکھیں، اب یہ ایکسپیرینس لوگوں نے ملک کا کن حالات پہ اوپر لا کھڑا کر دیا ہے. دیکھیے آپ ہمارا منشور پڑھیں پاکستان نظریاتی پارٹی کا، ہم نے اپنے منشور کے اندر جو تمام حل ہیں نا، سولوشنز ہیں، وہ ہم نے منشور کے اندر دیے ہیں. اگر ہم اس پولیٹکس کے اندر شہید حیدر سیالوی صاحب نے چھلانگ لگائی ہے، پولیٹکس میں حصہ لیا ہے اور ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہیں، تو ہم صرف اسی طرح نہیں آگے کہ ڈائریکٹ بس آ کے بیٹھ جائیں گے. نہیں، ہم نے پورے اس کے اوپر پلانز بنائے ہیں. ان کی بہت محنت ہے شہید سیالوی صاحب کی، انہوں نے مسائل کے سولوشنز پہلے نکالے ہیں، اس کے بعد پولیٹکس کے اندر آئے ہیں. وہ یہ نہیں کریں گے کہ ہم کوشش کریں گے، نہیں، ہم کوشش نہیں کریں گے، ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. احسان صاحب آپ کوشش کی بات کریں، اس طرح تو خان صاحب نے بھی 25 سال محنت کی تھی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ میں نوکریاں دوں گا، میں ملک کو معاشی صورتحال سے ہر طرح سے میں ان کی جو ہے فلاح و بہبود کے لیے کام کروں گا نوجوانوں کے لیے. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ لوگ وعدے کر رہے ہیں یا منشور آپ دکھا رہے ہیں کہ اگر ہم اقتدار میں آتے ہیں تو ہم پاکستان کے لیے یہ کر دیں گے، تو آپ لوگ اس پہ کتنا اتر پائیں گے؟ دیکھیے بات پتہ ہے کیا، الیکشن جیتنے کے لیے نا لوگ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں. یہ 22 کروڑ نوکریوں کا جو نعرہ تھا نا، یہ الیکشن جیتنے کے لیے تھا. اور یہ 50 لاکھ گھر اور 22 کروڑ نوکریاں کہاں پہ آج وہ نوکریاں؟ آپ مجھے یہ بتائیں، ابھی تو چلیں پی ڈی ایم کا دور چل رہا ہے، لیکن پی ڈی ایم کے دور سے پہلے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اندر بھی لوگ بے روزگار ہوئے تھے. بجائے اس کے کہ آپ نوکریاں ملتی، اس میں بھی لوگ بے روزگار. الیکشن جیتنے کے لیے تو بڑے بڑے نعرے لگائے جا سکتے ہیں. ہم پاکستان نظریاتی پارٹی، ہم لوگوں سے وعدے، صرف جھوٹے وعدے نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہمارے عزائم ہیں. دیکھیں وعدے میں اور عزم میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم وعدے کر کے سامنے نہیں آئیں گے، ہم عزم لے کے آئیں گے. اور الحمدللہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں اور ہم آپ کو یہ سارے کام کر کے دکھائیں گے. اگر آپ کی پارٹی میں کوئی وزیر کرپشن کرے
اور اس طرح سے معاملات پیش آئیں تو آپ لوگوں کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ دیکھیے، جب اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم پاکستان کی باغ دور سنبھالیں گے، ہماری گورنمنٹ پاکستان نظریاتی پارٹی کی بنے گی، تو ہم وہ قانون لے کے آئیں گے کہ جو بھی وزیر، مشیر، وزراء، جو بندہ بھی کرپشن کرے گا، سزائے موت کا قانون لے کے آئیں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ آج تک مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی لوگ ابھی پارلیمنٹ، آج تک کسی نے سزائے موت کا قانون پیش کیا؟ کیوں؟ جن لوگوں نے خود چوریاں کرنی ہیں وہ کہاں سے سزائے موت کا قانون لائیں گے؟ تو انشاءاللہ پاکستان نظریاتی پارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جو کرپشن ہے اس کے اوپر سزائے موت کا قانون لے کے آئے گی۔ جس طرح سے کیپٹن صفدر نے ایک بڑا ہی گھٹیا بیان دیا تھا اور انہوں نے کھلے عام چیلنج کیا کہ کوئی بھی مولوی مجھ سے آگے اس بارے میں بحث کر سکتا ہے، تو آپ کی نظر میں نہ مولانا فضل الرحمان صاحب بولے، نہ کوئی علماء کرام کے آگے کوئی بیان آیا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بات بڑی سمپل سی ہے، شاید کسی کو بری بھی لگے، کڑوی ضرور ہے لیکن سچ ہے۔ مولانا کا کام کیا؟ مولانا کا کام یہ ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں قرآن کے اندر ان کو عوام تک پہنچائے، لوگوں تک پہنچانے اللہ کے احکام، یہ مولانا کا کام ہے۔ لیکن ہمارے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کا کیا کام ہے؟ انہوں نے زرداری کا پیغام نواز شریف تک پہنچانا ہے اور نواز شریف کا پیغام زرداری تک پہنچانا ہے۔ اب یہ تو ان مولانا کا کام ہے، تو جب انہیں ان چیزوں سے فرصت ملے گی تو تب ان کا بہتر بیان بھی سامنے آ جائے گا۔ جو شہیر حیدر سیالوی صاحب ہیں ان کا ہمیشہ یہ دیکھنے میں آتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی وہ کافی زیادہ ان کی ویڈیوز دیکھنے میں آتی ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حق میں وہ بولتے ہیں، کشمیر کے حق میں بولتے ہیں، عورت مارچ ہوا تو اس کے اگینسٹ گئے، انہوں نے یہ ساری آوازیں اٹھائیں۔ 75 سالوں سے کشمیر کے حق میں ساری پارٹیاں ریلیاں نکالتی ہیں، 5 کشمیر کو یوم کشمیر ڈے پر پارٹیاں جو ہے ریلیاں نکالتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، احتجاج بھی ہوتا ہے اگر وہاں پہ کشمیر میں کچھ ایشو ہو گیا، لیکن جو ہے ابھی تک کشمیر حل ہی نہیں ہوا اس کا مسئلہ کشمیر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اس کے بارے میں آپ کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ کیا کریں گے؟ دیکھیے، کشمیر کا جو مسئلہ ہے نا، 75 سال کے اندر کشمیر کا جو مقدمہ ہے نا وہ اچھے سے لڑا ہی نہیں گیا۔ اب اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں، کوشش ساروں نے کیا لیکن ایک اچھے انداز کے ساتھ وہ مقدمہ لڑا نہیں گیا۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کا مقدمہ خود لڑا ہے اور کشمیری کو پیچھے کھڑا کیا۔ کشمیر کا جو مقدمہ ہے وہ کشمیری نے لڑنا ہے۔ آپ کشمیری اپنا موقف بہترین طریقے سے وہ سامنے رکھ سکتا ہے بجائے کہ ایک پاکستانی کے۔ دیکھیں، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن ہے کیا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادی دیا جائے، تو یہ کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیں، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں، خواہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو کشمیریوں کا مقدمہ بہترین طریقے سے لڑنے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کشمیری کو سامنے کھڑا کریں، وہ اپنا مقدمہ خود لڑے، اس کی بیک سپورٹ کے اوپر پورا پاکستان کھڑا ہو جائے۔ جس دن ایسا ہوگا اس دن کشمیریوں کو ان کا حق بھی مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ پاکستان نظریاتی پارٹی جو ہے وہ کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ کشمیری سے لڑوائے گی اور خود اس کی سپورٹ میں پیچھے کھڑی ہوگی۔ اچھا، ہر کسی پارٹی کا اپنا ایک بیانیہ ہوتا ہے، تو پاکستان نظریاتی پارٹی کا ایسا کیا بیانیہ ہے کہ وہ آگے تک لے کے جائے گا؟ آج تک نوجوانوں کو صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا، کسی نے ان کو اپرچونٹی نہیں دی۔ تو شہیر سیالوی ہے وہ واحد شخص اور پاکستان نظریاتی پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ جو نوجوانوں کو سیاسی میدان میں اترنے کی اپرچونٹیز دے رہی ہے۔ تو پاکستان نظریاتی پارٹی نوجوانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے چیئرمین سے لے کے کارکنان تک سارے کے سارے نوجوان ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی جلسے جلوس ہوتے ہیں، کارنر میٹنگ ہوتے ہیں، اس میں بزرگ شہری بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن ہماری پارٹی جو 75% جو کوٹا ہے جو کہ نوجوانوں کو ہی میدان عمل میں لے کے آئے گی۔ آپ آج گوگل کے اوپر سرچ کریں نا، موسٹ فیمس اسٹوڈنٹ پولیٹیکل لیڈر ان دا ورلڈ، تو آپ کو شہیر حیدر سیالوی کا نام وہاں پہ نظر آئے گا۔ کیوں نظر آئے گا؟ کہ اس بندے نے محنت کی ہے۔ شہیر سیالوی نے اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے آگے ہیں، اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ بنائی جہاں پر ہر نوجوان کو، جو ہر طلبہ تنظیم سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان سب کو جگہ دی کہ آپ اپنے مسائل جو ہیں طلبہ تنظیموں کے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے حوالے سے ان کو آپ حل کریں۔ اب دیکھیں، ایک بندہ محنت کر کے یہاں تک آیا تو اس کی ٹیم کے اندر ہماری جتنے بھی لوگ شامل ہیں، آپ دیکھیں راجہ فیضان صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، وہ بہت ماشاءاللہ بہترین سوچ سمجھ کے حامل ہیں۔ وہ عبدالشکور سجرا کو دیکھ لیں، بہترین عقل مند آدمی ہیں وہ۔ اب دیکھیں ٹیم اکٹھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ملک کو ان درپیش چیلنج سے باہر نکال سکیں۔ ہماری کوششیں، ہماری کاوشیں ساری اس ملک پاکستان کے لیے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے پارٹی توڑنی نہیں ہے کوئی بھی، یہ غلطی خان صاحب کر چکے ہیں۔
ہم وہ غلطی بالکل بھی نہیں کریں گے. انہوں نے دوسری پارٹیوں کو توڑ کر بندے اپنے ساتھ شامل کیے, ان میں سے کچھ بھاگ گئے اور باقی کے وہی ہیں جو 2-3 دہائیوں سے حکومت میں ہیں اور آج تک ان سے مسائل حل نہیں ہو سکے, وہ آئندہ کیسے کر سکیں گے. ہم نے کسی پارٹی کو نہیں توڑنا اور ہمیں توڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. الحمدللہ نوجوان جو ہیں وہ بڑی جوک در جوک ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. تو مطلب جو خان صاحب کا ووٹر ہے وہ آپ اپنی طرف کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بڑی ایک دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, آپ کسی پی ٹی آئی کے سپورٹر سے ابھی جا کے پوچھ لیں, آپ اس سے کہیں کہ خان صاحب کے بعد پی ٹی آئی میں آپ کس کے ساتھ چلیں گے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں نہ وہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ چل سکتے ہیں, نہ اسد عمر کے ساتھ, نہ فواد چودھری کے ساتھ. اگر پی ٹی آئی کا سپورٹر وہ سپورٹر ہے جس کو لاجک کے ساتھ کوئی چیز سمجھائی جائے وہ سمجھ جاتا ہے. اور خان صاحب کے بعد اگر آپ کہیں کہ وہ کسی دوسرے شاہ محمود قریشی کے پیچھے چل سکتا ہے یا فواد چودھری کے پیچھے چل سکتا ہے, وہ ان کے پیچھے بالکل بھی نہیں چلے گا. اگر خان صاحب کے بعد ایک پڑھے لکھے نوجوان اور اچھے ووٹر سپورٹر کو کوئی بندے کا چہرہ نظر آئے گا تو وہ صرف شہید حیدر سیالوی کا چہرہ نظر آئے گا, پاکستان نظریاتی پارٹی کا چہرہ نظر آئے گا. دعویٰ کر رہے ہیں آپ؟ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ میں کہتا ہوں جا کے پوچھ لیں کسی پی ٹی آئی سپورٹر سے کہ خان صاحب کے بعد وہ کس کے ساتھ چلنے کو تیار ہے, وہ آپ کو شاہ محمود قریشی کا نام نہیں لے گا, اسد عمر کا نام نہیں لے گا. اگر وہ شہید حیدر کا نام نہ لے تو پھر کہیے گا. اچھا, پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے, اینڈ پہ کوئی میسج دینا چاہیں آپ؟ دیکھیے میرا ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ پاکستان نظریاتی پارٹی اور شہید حیدر ملک نے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے تمام ملک کے نوجوانوں کو کہ جو سیاسی میدان عمل میں آنا چاہتے ہیں آئیں. یہ نوجوانوں کی جماعت ہے اور یہ وہ جماعت ہے کہ جو انشاءاللہ جب تاریخ میں لکھا جائے گا کہ پاکستان کو درپیش مسائل سے کس نے نکالا تو پاکستان نظریاتی پارٹی کا نام لیا جائے گا. تو آئیں اس کوشش میں شامل ہوں جو کہ آپ کے اس ملک کو درپیش چیلنجز سے نکال کر انشاءاللہ ترقی کی راہوں کے اوپر گامزن کرے گی. اور یہ وہ جماعت ہے, یہ وہ تحریک ہے کہ جو صرف وعدوں کی حد تک نہیں رہے گی, انشاءاللہ پاکستان کو ڈیلیور بھی کرے گی, اس قوم کو ڈیلیور کرے گی اور سرخرو ہوگی. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ شیخو پورہ سے پی این پی کے ضلعی صدر احسان نواز وک صاحب موجود ہے. ان سے ہماری موجودہ ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پہ گفتگو ہو رہی تھی. ان کا یہی کہنا ہے کہ نوجوان کا جو ووٹر ہے وہ ہمارا ہی ہوگا اور ہم انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے, پاکستان کے لیے بہت سے کام کر کے دکھائیں گے. ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.